السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فوڈس نیو جرسی سے رابطے میں۔ یہاں درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، جس وجہ سے میں نے ذرا یہ موٹی ٹی پہنی ہوئی ہے، ادروائز آپ کو پتہ ہے مجھے تو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے۔ ہوا چل رہی ہے۔ کل بھی میں باہر نکلا، بیٹی کی کلینک پہ جانا تھا، تو میں بشرٹ کے اوپر بھی سویٹر پہنا ہوا تھا، حالانکہ سن واز آؤٹ، اور میں 1 میل پیدل بھی چلا تو کوئی اتنا زیادہ پسینہ نہیں آیا تھا۔ بہت زبردست موسم ہے، اور یہ زرد پتے، اتنے خوبصورت منظر گرین کے ساتھ، یہ سرو کیونکہ اس کا رنگ وہی برائٹ گرین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظارہ۔ یہ میں نے پرپل آپ دیکھ رہے ہیں چیئرز پہ، تو یہ بڑا مقدس رنگ ہے۔ کل کوئی صاحب کہہ رہے تھے آپ یہ ضائع نہ کیا کریں، 2-3 منٹ جو سٹارٹ میں لیتے ہیں، ٹوئے ڈلے کے بچے کتے تیری ماں کو لان دوں نہ سنا کر ویلاگ، ایسے الفاظ میرے منہ سے تو نکلوا رہے ہیں۔ خیر، آتے ہیں خبروں کی طرف، اور میں سٹارٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ آپ میرے اب 41,000 کے قریب میرے سبسکرائبرز ہیں۔ کچھ لوگ مجھے 2018 میں نے 2010 میں چینل بنایا تھا، لیکن 18 سے باقاعدہ ڈیلی ویلاگز شروع کر دیے تھے، اور اب تک کوئی 1500 سے زیادہ 2000 کے قریب ہی جانے والے ہوں گے میرے ویلاگز۔ تو میرا 2 فولڈ اس میں رہا ہے، ایک تو اسپرچول ایلیمنٹ بتایا جائے، مادہ پرستی سے آپ سب کو نکالا جائے، اور دوسرا آپ کی تشخیص کی جائے کہ یہ گند ہے کیا۔ مطلب نارملی ویلاگرز آپ کو حل نہیں بتاتے، تو میں پہلے آپ کو گند بتاتا ہوں ابھی تک، سیاسی گند، اور پھر حل بتاتا ہوں، اور ایک ویژنری ایسپیکٹ سے، ایک سائیکل سے جو میں اسٹڈی کرتا رہتا ہوں۔ نہ تو میں اسے اسامہ علی کی طرح کوئی ایک ہی ہفتے میں نہیں اسٹڈی کرتا، میں اسے بیک گراؤنڈ اور فیوچر کے ساتھ بوڈو کیپیلر وغیرہ کی طرح اسٹڈی کرتا ہوں، کہ بوڈو کیپیلر نے مجھے 2017 کے فال میں کہا تھا، بہت مشہور اسٹرالوجر، بیچارہ فوت ہو گیا ہے، مشہور ان دا سینس کہ وہ اس نے کوئی اس طرح خبروں شبروں میں تو نہیں آیا، بٹ ہی واز اے کلاس ریئلی، آئی فاؤنڈ ہم جرمن امریکن، بہت زبردست آدمی، مورلی ویری کریکٹ گائے۔ تو اس نے 2017 کے فال میں کہا تھا کہ فوج آ رہی ہے، تو وہ دیکھیں اس کی بات کتنی ٹرو ہوئی تھی۔ میں نے 2013 میں جب گانڈا جی تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے تھے، تو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ گانڈا جی کو سزا کے لیے لائے۔ آج 2024 آپ دیکھ لیں میں کتنا سچ ثابت ہوں۔ میرا کوئی بھی تجزیہ آپ دیکھ لیں ایسا نہیں رہا جو سچ۔ آج بھی آپ اٹھا لیں، کوئی بندہ آپ کو یا آفریدی پہ یہ والی بات کرتا نہیں نظر آئے گا کہ یا آفریدی جوڈیشل کو کرنے لگا ہے۔ یہ میرے تھمبنیل، یہ میری ہیڈنگ بھی ہوگی آج کے ویلاگ کی، کہ یا آفریدی جوڈیشل کو کرنے جا رہا ہے منصور علی شاہ اور ان کے ساتھ مل کے۔ منیرا مستری سور کی شدید پھٹی ہوئی ہے، ایک امریکہ کی طرف سے پریشر آ رہا ہے، ڈونلڈ لو نے بھی کہہ دیا، ڈونلڈ لو کی پچکاری ٹوہا مارا جا رہا ہے، ڈیموکریٹ پھنسے کھڑے ہیں۔ ٹرمپ واضح اکثریت سے یہ الیکشن جیت رہا ہے۔ اب حتی الامکان کوشش ہے اس کی، منیرا مستری سور کی، کہ کسی طرح عمران خان سے کوئی ڈیل ہو جائے، عمران خان کسی طرح کہہ دے کہ چلیں جی وہ 9 مئی کا میں نے معاف کیا آپ کو، یا یہ وہ۔ عمران خان بالکل اس سے پیچھے نہیں ہے۔ قدرت کیسے سزا دلواتی ہے، یہ دیکھیں، یہ للی شلی مجھے پھر آتا ہے۔ کل اس نے کہا تھا کہ یہ امین الدین وغیرہ اس میں سینئر ہوں گے اس میں، اور کیونکہ اس سینیورٹی لسٹ سے نکال دیا لاہور ہائی کورٹ سے، تو ادھر بھی نکل جائیں گے۔ میں نے کہا تھا بالکل نہیں، آج دیکھیں وہ سینیورٹی لسٹ میں ہے۔ ٹل دا ٹائم یہ اس نے آج امین گنڈا پور نے کہا ہے نا، جس کو وہ سمینہ پاشا کہتی ہے کہ انہوں نے بھی مان لی ہے، کسی نے نہیں مانا ہے۔ پی ٹی آئی بھی درخواست دے گی ان آئینی ترامیم کے خلاف،
پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی اگر پی ٹی آئی یا افریدی کو اپنے ساتھ ملا کر اپنے کام کروا کر ایکسیپٹ کرا لے گی یہ آئینی ترامیم. یہ بہت بڑا پی ٹی آئی کا بلنڈر ہوگا. چیف جسٹس کی سینیورٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. آج ایکس چیف جسٹسز سوائے بھوسڑی کے اس تقریب میں موجود تھے, اور بھوسڑی کتے حرام زادے کے ساتھ جو ہوا ہے پوری دنیا نے اس ڈلے کو دیکھا ہے. آج کوئی وہ طارق متین جہاز پہ اس کی تصویر دکھا رہا تھا, شاید آج ہی باہر جا رہا ہے دلہ سا. وہ طارق متین نے بھی ایک لنک لگایا ہے, فار دا پرکس کنیکٹ می, بیکم اے ممبر آف مائی چینل اینڈ یو ول گیٹ دا پرکس. پرک کیا ہوگی طارق متین؟ تیرا ٹوہا مارا جا سکے گا. گاڑے اردو اسپیکنگ گاڑے. یار یہ لوڑے ہیں سارے. عادل باجا پھر مانگ رہا تھا 10,000 وہ 20,000 یورو, اور یار پتہ نہیں لوگ ان کو کیوں دے دیتے ہیں. اب میں نے کہا میرا گھر قبضے میں لے لیا یار, میرا قرض دے دو. کوئی $10,000 کا قرض تھا, وہ $3,000 بچارے $500 میں نے کہا دے دو. میرا بڑا شکریہ ہے ان لوگوں کے لیے. میں بابا مزید کسی کو نہیں کہتا, جائیں بڑے ہیں, اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا ہو جائے گا. میں ان چیزوں کے وہ قرض کا صرف کہا تھا, وہ بھی میں کر لوں گا کسی طرح سے, اللہ مالک ہے میرا. ٹھیک ہے نا جی. بہرحال ان لوگوں کا یہ کتنے بنتے ہیں 6 لوگوں کا بہت شکریہ who supported me for this cause. کاز ہی ہے آپ لوگوں کی, نہیں آپ لوگوں کی تو نہیں, میری اپنی پرسنل یہ ہوتی ہے. تو ڈونلڈ لو صاحب بھی اب نکلوانے کی, اب پوری ڈیموکریٹس کوشش کر رہے ہیں عمران خان کو لانے کی اور باہر نکالنے کی. اندازہ لگائیں جو مسلمان, جو پاکستانی کملا ہیرس کو ووٹ دے گا وہ کافر ہوگا. لکھ لیں وہ کافر ہوگا. آج ایک مولوی کا میں دیکھ رہا تھا, مولویوں کو اور تو کوئی کام رہ نہیں گیا ہے, حلالہ کے بغیر بھی پہلی بیوی سے نکاح جائز ہے. نکاح کی کیا ضرورت ہے, پھر چڑھ جاؤ اس پہ. اگر حلالہ نہیں کرنا ہے اور تو نکاح دوبارہ ضروری کرنا ہے, پھر چڑھ جاؤ اس پہ. یار قدرتی طور پہ زندگیاں گزاریں. مجھے اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی 48,000 سبسکرائبرز دیے ہیں کہ کچھ وہ سمجھنے لگ پڑیں کہ یہ معاملات کیا ہیں, زندگی کیا ہے. دیکھتے تو ویسے 10,000 ہیں, ان میں سے ڈیلی ویوز جو ہیں ایوریج پچھلے 1 مہینے کی آج میں دیکھ رہا تھا کوئی 8,000 ویوز پر ڈے ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں, میں تو ایک ہی دعا مانگتا ہوں, اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں سے مخلوق کی خدمت فرما. اے اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں سے اپنی مخلوق کی خدمت کروا. آپ سب بھی ایک ہی دعا مانگے, بالکل نہ مانگے اللہ تعالیٰ مجھے بیمر دے, اللہ تعالیٰ مجھے مینتھن دے. بالکل یہ دعا نہ مانگے. ذلیل و خوار ہوں گے یہ دعا مانگنے میں, یا نمازوں میں اپنی دکانوں کے حساب نہ کریں. ایک ہی دعا مانگے. نیچرل لائف 65 سال کی زندگی الحمدللہ بہت خوبصورت گزاری ہے. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اتنی جلدی نومبر میں انشاءاللہ پاکستان ہوں گا, کہ میں منیرہ مصری سور اور اس مادر چوت سور فوج کا ٹوہا بھی ماروں گا, اور نومبر میں پاکستان میں ہوں گا. مجھے ہاتھ لگا کے دیکھنا. بلکہ ٹرمپ اگر آ گیا نا پریزیڈنٹ, تو انشاءاللہ تعالی مجھے آفر ہے ان کے گروپ کی طرف سے, میں یو ایس کی اسلام آباد ایمبیسی میں کام کروں گا. میں صرف کہتا ہوں کہ قید شاید یا رحمی ہو جائیں گے. ہم اپنا ایز اے مبلغ کا تو لفظ ہی مجھے نہیں پسند, دوستوں احباب کے ساتھ. آج ہی ایک بندے نے کامنٹ کیا ہوا تھا, سر اینکشسلی ویٹنگ آپ کے گھر روز لنگر خانے میں ہم شامل ہوا کریں گے. کچھ کر جائیں, کچھ آرگینک فارمنگ کے لیے باہر نکلیں. اچھے اچھے خوبصورت لوگ ہیں. 2.5 سال سے پٹھا بتا دیا اس مادر چوت سور فوج. اگر عمران خان نے جنرل باجوہ اور عاصم منیر کو پھانسی نہ دی اس کتپل کی وجہ سے, تو میں عمران خان کا ساتھ ہم چھوڑ دیں گے. اب باہر نکلیں سارے, پتہ لگ گیا, سارے ننگے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمارے جیسے لوگوں کی سن لی. کوئی پاکستان میں نیک لوگ رہتے ہیں, آج کر دیے نا اس نے سارے فیصلے. بنا دیا نا پیر کو فل کوٹ. پیر کو جو فل کوٹ ہوگا
وہ اسے یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس ایکسیپٹ کرے گا؟ کمال بات ہے یار. وہ آئینی پٹیشنز ایکسیپٹ کرے گا کہ آئین کے. ابھی انہوں نے کہا تھا کہ یحییٰ کو ہو جانا چاہیے مستعفی. میں بھی کہتا تھا کہ شاید ہو جائے, یہ نہیں میں نے کہا تھا ہونا چاہیے. مجھے ڈر تھا کہ انہوں نے گیزٹ میں تو کہہ دیا ہے کہ پھر نیکسٹ 2 سینئر ہوں گے پہلے والے, یا منیب اور اس میں آخر میں بھی وہ کر سکتے تھے. وہ ان کا دراصل خیال یہ تھا کہ یہ پہلے 2 مستعفی ہو جائیں گے. میں نے شروع سے کہا تھا بالکل نہیں ہوں گے. اور ادھر بھی اب مجھے لگتا ہے سینیورٹی تبدیل ہوگی, وہ شجاع شاید پھر چیف جسٹس لگ جائے. ادھر کسی نے پٹیشن ہی نہیں کی. سینیورٹی اگر آپ نہیں لاتے ہیں جو سینئر موسٹ ہے, یا اس کو سپریم جوڈیشل کونسل سے فارغ کریں, تو یا پھر اس کو, یہ یحییٰ افریدی نے ویسے کہا تھا اس میں وہ جو اس کا تھا کہ اس پہ بڑے کیسز ویسز ہیں, علی باقر علی نجفی یا یہ وہ, اس نے کہا جی یا تو آپ ثابت کریں پہلے, اگر آپ ثابت نہیں کرتے ہیں پھر لیٹ دم بی کنسیڈرڈ. یہ منصور شاہ کی بہت بڑی بے وقوفی اور غلطی تھی شجاعت کو چیف جسٹس نہ لگانا. یہ بہت بڑی غلطی تھی. اور عالیہ نیلم کو لگا کے ٹوئا مروایا. عالیہ نیلم نے وہ کام نہیں کیے جو منصور شاہ ایکسپیکٹ کرتا تھا اور جو لوگ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ وہ کرے گی. اچھا جی, ایک آپ ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں کہ ناروے میں شہباز گل صاحب کا بڑا چرچا ہوا. شہباز, ناروے کی اپوزیشن پارٹی نے کہہ دیا کہ ہم آ کے عمران خان کا کیس لڑیں گے, یہ لڑیں گے. ناروے میں ہمارے پاکستانیوں کے بہت بڑے ریپریزنٹیٹیو محمود شیخ صاحب, بہت پاکستانیوں کے ہمدرد, میرے جگری دوست. میں نے کہا یار اس سے یہ ڈلے سے ایکسپیکٹڈ ہے. وہ کہتے یہ سینٹرل پارٹی ایک محلہ پارٹی ہے, ابھی تو اس کا کوئی فٹ پرنٹ ہی نہیں ناروے کی سیاست میں. اس کو کوئی کانٹیکٹ کیا کسی کے تھرو اور کہ جی آپ وکیل بننا عمران خان, اس وقت جب ڈونلڈ لو کہہ رہے کہ عمران خان کو باہر نکالے. کتنا بڑا شہباز گل فراڈیا ہے, کتنے بڑے یہ ڈبو شبو فراڈیے ہیں. سارے کتے لوگ حرام زادے ہیں. کوئی ان میں سے انکلوڈنگ عمران ریاض خان فوج کو کتا بلا مادر چود سور نہیں انہوں نے کہا دلے کے بچوں نے, سوائے نظر چوہان کے جس نے کہا کہ یہ معاملہ صرف فوج کا ہے. اور ٹرمپ کے جو ساتھی ہیں وہ مانتے ہیں ایکچولی مقابلہ یہی سینٹ کام سے, سینٹرل جو کمانڈ ہے یو ایس ٹرو آرمی کی, اس سے لڑائی ہے. اس کے کمانڈر نے پھر منیر مصری سور کو پیش کیا ہے. آج آیا ہوا تھا ادھر تقریب میں. اللہ تعالیٰ نے جس طرح باجوے کو, فائز بھوسڑی کو, نواز گانڈے کو, بلو موری کی بھی باری آئے گی, اس سور کی بھی باری آئے گی جس طرح ذلیل و خوار کرے گا. عمران خان تو زندہ ہے, وہ جیت کے ہے. اب واڈا کہتا ہے کہ اگر مجھے کہا گیا تو میں ملوں گا اور ہم دن کے ٹائم ملیں گے. اندازہ لگائیں جی, ہم دن کے ٹائم ملیں گے. کیسے یہ عجیب کتے پلے لوگ ہیں. میں آپ کو خبریں سنا دوں. میرے آج بیبی سٹنگ میں کر رہا ہوں اپنے نواسا اور نواسی کے ساتھ, تو وہ آئے ہوئے ہیں. تو بیٹا وہ تم عائشہ کو بھی لے آتے اگر وہ رہ گئی ہے ادھر. اچھا, شی از گڈ. تو آج کی میں خبریں آپ کو رن ڈاؤن جلدی سے دے دوں. آپ بہت اچھے دن آ رہے ہیں جی, جہاں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ آ رہے ہیں تو اس میں. اچھا, پہلی خبر ہے جی کہ امیگریشن کا ٹارگیٹس ول بی کٹ. کینیڈا نے کی خبر ہے, ٹروڈو نے کہا ہے کہ یہ 3.5 لاکھ سال سے 3,40,000 پھٹ گئی ہے. ٹروڈو کی پھٹ کے گلے میں آ گئی ہے. پھر ایک خبر ہے کہ دی ہیرس ڈسگائز انرجی ایڈیشن. یہ ایکچولی وہ میری چھوٹی بیٹی نواسی جب لے لیتی ہے میرا دوسرا سیل فون, تو یہ میری ٹیبلٹ ہے جہاں سے اتنا اچھا نہیں آتا ہے. تو بہرحال میں ہیڈنگز بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا یہ ہیرس بہت بڑی چیٹر ہے, بہت بڑی چیٹر ہے. وال اسٹریٹ کے ایڈیٹوریل نے کہا ہے
کاش میں آپ کو پڑھ کے سنا سکتا یہ جون سا ہے کہ کیسے انہوں نے کہا جی کہ اس نے بہرحال اس کی چیٹنگ بتائی ہے کہ انرجی میں یہ کہتی ہے کہ جی میں بینیفٹ دوں گی، یہ بہرحال بینیفٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر ایک اور خبر ہے کہ پلینگ دا فیوچر کارڈ، یہ بھی بہت اچھی خبر ہے، اور اس میں بھی انہوں نے بہت زبردست بتانے کی کوشش کی ہے کہ کیسے سینٹ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ اب سینٹ ڈیموکریٹس جو ہیں اب وہ ہار کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور ان کا بتایا ہوا ہے کہ وہ پروجیکٹ کر رہے ہیں فیورر کارڈ۔ یہ میرے سے غلط پڑھا گیا تھا، یہ ایکچولی ہیڈنگ یہ تھی کہ فیورر کارڈ، ٹھیک ہے، پلینگ دا فیورر کارڈ ہٹلر کا۔ سارے ڈیموکریٹس ٹرمپ کو اب ہٹلر پریزنٹ کر رہے ہیں۔ ہٹلر نے حملہ کیا تھا پوری دنیا پر، نازی قتل کیے تھے، جو جالی کا ویسے وہ نازی کہہ رہا ہوں، سوری، جوس نازیز نے کیے۔ تو کہا جا رہا ہے جی کہ یہ جو فیورر ہے نا ٹرمپ ہٹلر بنے گا۔ پھٹی کھڑی ہے ٹرمپ سے، وہ بالکل عمران خان کی طرح، ایک ہی جیسا دونوں کا مجھے تو فیوچر لگ رہا ہے۔ یہ ایڈیٹوریل لکھ مارا ہے وال اسٹریٹ جرنل نے کہ سینٹ کے ڈیموکریٹس نے یہ کہا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور خبر ہے کہ ایکسپیکٹ دا جی او پی ٹو ون بگ ان دا سینٹ۔ سینٹ میں 2 سیٹوں کا فرق ہے، انہوں نے جارجیا میں بدماشی حرامزادوں نے کی تھی، وائس پریزیڈنٹ ان کا اپنا آ گیا ٹائی کے لیے، تو یہ سینٹ میں ہے، تو اب انہوں نے کہا سینٹ میں میجورٹی لے لے گا۔ یہ ساری سوئنگ سٹیٹس انکلوڈنگ جارجیا وغیرہ میں یہ لوگ ہار رہے ہیں، ان کو بہت بری شکست ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ کانگریس میں بھی سینٹ میں بھی ریپبلکنز کو جیت ہوگی، اور یہ پریزیڈنشل الیکشن بھی ٹرمپ جیتے گا۔ کاش انہوں نے یہ دھاندلی وغیرہ، یہ فراڈ نہ کیا ہوتا، جس طرح جلد بازی میں 2.5 سال یہ للپا لائے، اسی طرح جلد بازی میں دھاندلی کر کے 4 سالہ دور جو بائیڈن لنگڑے للڑے کا کملی کے ساتھ لائے ہیں، اس نے بالکل ہی ڈیموکریٹس کا پٹا کر دیا۔ اس ملک میں انفلیشن ہوئی اور اس ملک میں ہر گند ہوا ہے۔ ایک اور خبر میں نے کالج میں لگائی ہوئی ہے کہ جناب صاحب برکس جو ہے انہوں نے لگایا ہے اپنا اس کو، برکس جو ہے اس میں فلیگ، انہوں نے کرنسی جو بنائی ہے برکس میں، اس میں فلیگ لگایا ہے انہوں نے افغانستان کا، حالانکہ افغانستان ان کی ابھی لسٹ میں نہیں ہے۔ برکس آپ کو پتہ ہے یہ پرانی آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے، 10 سال سے شاید زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس میں برازیل، رشیا، انڈیا، ساؤتھ افریقہ وغیرہ ہیں، چائنا اینڈ ساؤتھ افریقہ ہیں۔ پھر اس میں پاکستان کو توفیق نہیں ہوئی کہ برکس میں یہ جا سکے۔ یہ کنجر ٹوا صاف کر رہا ہے بائیڈن شائیڈن کا، گورے صاحب کا۔ خدا کی قسم اس فوج حرامزادی کتی کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ عمران خان کے ساتھ یہ نہ ہوتا، اس نے کبھی ختم نہیں کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب یہ ایسا ہو رہا ہے۔ اب عمران خان ہی کہے گا میرا پاکستان، میری فوج اور میری ٹوئی، کیونکہ اب ٹوئی تو وج وج کے لال ہو چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر ایک اور خبر جس میں میں ختم کروں گا آج، وہ ایلون مسک کی ہے کہ اس نے $30 بلین اپنی نیٹ ورتھ میں سنگل ڈے میں ٹیسلا سے بنایا۔ ٹیسلا ول بیکم دا موسٹ پاورفل کمپنی ان دا ورلڈ۔ غالباً اگر اسٹیو جابز زندہ ہوتا تو میرے خیال کے مطابق اگر اسٹیو جابز زندہ ہوتا تو ایپل کو وہ بہت اچھا چلاتا۔ وہ بیچارہ فوت ہو گیا اور ایپل پٹ گئی، وہ بدماشوں کے ہاتھ آ گئی۔ کریٹو بندہ اسٹیو جابز تھا، کریٹو روحانی اسٹیو جابز تھا، کریٹو روحانی ایلون مسک ہے۔ بل گیٹس والے چمچے، کنجر، بدماش، یہ غنڈے ہیں۔
تو لہٰذا دیکھیں ایلون مسک کتنا بڑا آدمی بن رہا ہے اور وہ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہا ہے. پہلی دفعہ ڈیپ سٹیٹ کو 1960 کے بعد جان ایف کینیڈی کا کسی نے پوچھا کہ کیوں اسیسینیٹ کیا گیا تھا، کیونکہ اس نے للکارا تھا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو، ویتنام وار نہیں ہونی تھی اگر جے ایف کو یہ اسیسینیٹ نہ کرتے. تو لہٰذا اس دن سے آج تک لڑائی جاری ہے. ڈیپ سٹیٹ نے اس کا کلائمیکس پچھلے الیکشن میں ٹرمپ کو ہرانا تھا. اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹرمپ جیتیں گا. میں آپ کے ساتھ نومبر میں موجود ہوں گا. ادھر آ کر میں یہ للی شلی کی دکانیں بند کروں گا. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے